ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر بڑی خوفناک دھمکی لگائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ اگر ایران نے ڈیل نہ کی اور جنگ بندی ختم ہوئی تو ایران میں سے ایک بہت بڑا شعلہ نکلتا ہوا دیکھیں گے۔ اب اتنا بڑا شعلہ تو ایٹم بم کا ہی نکلتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہر دوسرے تیسرے دن ایسی دھمکی لگا دیتا ہے جس سے پوری دنیا ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ کیملا ہیرس ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں الیکشن لڑی تھی صدارتی، انہوں نے اب نکل کر سٹیٹمنٹ دیے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف۔ انہوں نے کہا جی کہ اس جنگ کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ وہ رشیا۔ اس مسئلے کی وجہ سے جو ٹرمپ نے کیا ہے اور اس نے روس کے اوپر سے پابندیاں اٹھا دی، اب رشیا پیسے کما رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ روس یہ پیسے کسی صورت نہیں کما سکتا تھا اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سب نہ کرتا۔ میں ٹرمپ کو بیوقوف کہہ کر اسے فائدہ نہیں دینا چاہوں گا، وہ خطرناک ہے اور بہت خطرناک ہے۔ امریکی سیکیورٹی اور خوشحالی داؤ پر لگی ہوئی ہے اور وہ اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا نہیں کرتا، اس کے اوپر اس بات کا انحصار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، کسی بھی امریکی صدر کا، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہے چاہے وہ ریپبلکن ہے، امریکہ کا وہ پہلا صدر ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جنہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ امریکی تعلقات کی اہمیت کا مذاق اڑایا، یعنی امریکن کے تعلقات خراب کر دیے اتحادیوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہم سفارتکاری سے بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، گرین لینڈ بھی حاصل کر سکتے تھے، مگر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا وہ خطرناک ہے۔ یہ پہلا صدر ہے جس نے ہمارے اتحادیوں سے تعلقات بگاڑ دیے ہیں، ان کی توہین کی ہے، ان پر انگلیاں اٹھائی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور ان کے نام بگاڑے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی امریکہ اب پہلے سے زیادہ ناقابل بھروسہ ہو چکا ہے، ہم اپنے دوستوں کے لیے غیر معتبر ہو چکے ہیں، بطور دوست ناقابل اعتبار ہو گئے اور اسی بنا پر ہم اپنا اثر رسوخ بھی کھو چکے ہیں۔ ایک بات ایران نے کی ہے، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو چلو دباؤ بڑھ رہا ہے امریکہ کے اندر، لگاتار بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جائے گا، لیکن عباس عراقچی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس سے امریکہ کے اندر گھٹیاں بجی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جب بھی معاملات سفارتی طریقے سے حل کرنے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو امریکہ خطرناک فوجی مہم جوئی کا انتخاب کرتا ہے۔ اب یہ امریکہ استعمال ہو رہا ہے یا جان بوجھ کر رہا ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے امن خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے جس سے پھر وہ نکلنا اس کے لیے مشکل ہو۔ انہوں نے ایک اور بات، انہوں نے کہا جو بھی آپ کرتے ہیں ہر مرتبہ نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے، تو فائدہ کیا آپ کو بار بار یہ تجربات کرنے کا؟ ایرانی قوم نہیں جھکے گی، وہ ہار نہیں مانے گی۔ یہ بات غالباف بھی کہتے ہیں، ایرانی صدر بھی کہتے ہیں، سپریم لیڈر کی جانب سے جو بیان آتا ہے وہ بھی یہی ہے، اور عراقچی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم جھکیں گے نہیں، ہم کوئی ایسی ڈیل قبول نہیں کریں گے جس سے ہماری قوم کی بے عزتی ہو۔ ایک اور بات انہوں نے کی کہ سی آئی اے نے جو دعویٰ کیا تھا، میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ سی آئی اے نے دعویٰ کیا، خفیہ رپورٹ ان کی سامنے آئی، ان کی خفیہ رپورٹ کے اندر سے دعویٰ آیا کہ ایران کے پاس اب بھی ان کے 70% میزائل باقی ہیں اور 75% میزائل لانچ کرنے والی جو موبائل وہیکل ہیں وہ بھی ان کے پاس صحیح سلامت موجود ہیں، یعنی ایران ابھی کافی کیپیسٹی رکھتا ہے جنگ لڑنے کی، یہ سی آئی اے نے بتایا۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، لیکن عباس عراقچی نے کہا کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے۔ اصل رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب 100% نہیں 120% ہتھیار ہے، کیونکہ ایران کے جتنے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہتھیار ایران نے مزید بنا لیے۔ اب یہ ایک بڑا خوفناک دعویٰ ہے، کیونکہ یہ سب کہتے رہے ہیں جنگ کے دوران بھی کہ ایران روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑی تعداد میں ڈرونز تیار کرتا ہے اور ان ڈرونز کا امریکہ کے پاس اور اس کے اتحادیوں کے پاس کوئی حل نہیں، وہ انہیں روک نہیں پاتے۔ تو ایک تو دوبارہ یہ دعویٰ کیا ایران نے کہ ہم نے پہلے سے زیادہ ہتھیار تیار کر لیے، ہم نے میزائل بھی تیار کیا، ڈرون بھی تیار کیا۔ تو اب جو پہلے جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری، اس وقت جو ہمارا ذخیرہ تھا میزائلوں کا اور ڈرونز کا اب اس سے 20% زیادہ ہے۔ یہ عباس عراقچی نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جنگ کے میدان میں نا جب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے جنگ کا تو ایسا ہی ہے، لوگ بڑھا چڑھا کر بات کرتے ہیں اور ایگزیجریشن کرتے ہیں، پروپیگنڈا وار بھی چلتی ہے۔ اگر سی آئی اے 70% کہہ رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ 120% ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس ہتھیار بہت ٹھیک ٹھاک موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس وقت تک کوئی لڑائی میں نہیں جانا چاہتے جب تک کہ ساری دنیا امریکہ کے ساتھ نہیں ملتی، اور فی الحال دنیا امریکہ کے ساتھ ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ناظرین اس ویلاگ میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو کچھ گزشتہ رات ہوا نا آپ نے ہمیں اور اس کے آس پاس، اس کی وجہ سے نا کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی۔ نمبر ایک، اس کا ایران کو فائدہ ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ دنیا بھر کی جو شپنگ کمپنیاں ہیں انہیں اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ ایران کا ارادہ کیا ہے اور اس کی صلاحیت کیا ہے، لہذا اب وہ امریکہ کے اوپر اعتبار کر کے کسی قسم کا ایڈونچر نہیں چل رہی۔
امریکی بحریہ کی موجودگی اس خطے میں بے فائدہ ہے، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ وہ کسی بھی بحری جہاز کو اسکارٹ کر کے وہاں سے نہیں نکال پائیں گے، اور اگر وہ جہازوں کو نکالیں گے بھی تو یہ مستقل طور پہ وہ نہیں کر پائیں گے، ہر جہاز کو تحفظ دینا امریکہ کے بس میں نہیں ہوگا، اور کوئی بھی جہاز فائرنگ کے ان حالات میں اس خطے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور ایک ایرانی جو جیمرز کی ایک صلاحیت ہے، وہ بھی کل رات کو پتہ چلی کہ ان کے جیمرز کتنے تگڑے ہیں اور کیسا سسٹم انہوں نے انسٹال کیا ہے آپ نے ہرمز اور اس کی سراؤنڈنگ میں۔ تو امریکہ کو آئیڈیا ہو گیا، دنیا کو آئیڈیا ہو گیا، اور ایران کو فائدہ ہو گیا۔ ایران نے ایک ٹینکر پکڑ بھی لیا، اور اس ٹینکر کا جو نام ہے، یہ دو نام اس کے سامنے آئے کہ جنلی اس کا نیا نام ہے، پرانا نام اس کا اوشین کوئی ہے۔ یہ بارباڈوس کے جھنڈے کے ساتھ ٹینکر تھا، اس ٹینکر کو پکڑ لیا ایران نے، اور اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ ایران نے اپنے بنائے ہوئے نئے ضابطوں کی خلاف ورزی پر اسے قبضے میں لیا، اور یہ اس وقت خلاف ورزی کر رہا تھا جب ایران نے کہا تھا کہ اس ایریا کو چھوڑ کے لنگر اٹھا کے جہاز پیچھے چلے جائیں۔ یہ ٹینکر وہاں سے نہیں گیا تو ایران نے اس کو پکڑ کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو یہاں سے ایران نے اپنی بالادستی بھی اس ریجن میں ثابت کی ہے۔ ایرانی 3 ٹینکر بھی ابھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ خالی ٹینکر ایرانی ٹینکر سے، اور وہ امریکی ناکہ بندی کو توڑتے ہوئے اور ان کو چکمہ دے کر بڑے آرام سے واپس اپنے ہرمز کی طرف پہنچ گئے ہیں، اور وہ دوبارہ سے ری فلنگ کریں گے۔ تو امریکہ پہ اس کے اتحادیوں کی جانب سے پریشر تو بڑھ رہا ہے، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر بڑھتا ہے اور جب اس کو دی ہوئی کوئی بھی بریفنگ فارغ ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، جب وہ کر کے دیکھتے ہیں تو ایرانی رسپونڈ کرتے ہیں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہر مرتبہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ جب ٹرمپ کی توقع کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک ہی بات کرتا ہے کہ یہ ایرانی بالکل پاگل ہے، ہماری ان لوگوں سے لڑائی ہے جن کو بالکل سمجھ نہیں۔ یہ ہمیشہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے، اور اس موقع پر کہتا ہے جب اسے ایک نیا سرپرائز ملتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی بہنیں ملاقات کرنے کے لیے جائیں گی، ریاست دوبارہ سے روکے گی، وہی ہٹ درمیے میں دوبارہ نظر آئے گی، اور وہی سلسلہ دوبارہ چلے گا۔ معاملہ صرف اتنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر عمران خان صاحب سے اپنی نفرت کا اظہار خود بھی کر رہے ہیں اور اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے بھی کروا رہے ہیں۔ انہوں نے سارے حربے استعمال کر لیے، لیکن عمران خان کو توڑنے میں وہ ناکام ہے۔ اب ایک آدمی جسے آپ توڑ نہیں سکے، اب اس کو تنہا کر رہے ہیں تاکہ اس کا پیغام باہر نہ آئے، یعنی اس کے پیغام کو بدل نہیں سکے، اس کی سوچ کو شکست نہیں دے سکے، تو اب اس کی جو آواز ہے اسی کو کچل دو، اس کی آواز باہر آئے۔ تو اس کے لیے عمران خان صاحب کی بہنوں سے ان کی ملاقات، جو بنیادی حق ہے کہنے کا کہ اس کی ملاقات کروائی جائے، عدالتی آرڈر ان کے پاس ہے، عدالتی احکامات کے مطابق تو ملاقات ہونی چاہیے، لیکن اس کے خلاف کیا جاتا ہے اور ملاقات نہیں کی جاتی، بھٹو تلے روند دیا جاتا ہے عدالتی احکامات کو۔ ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے پوسٹر جاری کر دیا ہے، اور یہ پوسٹر ہے جناب برطانیہ میں پھر سے احتجاج کہ یہاں پہ ہم دوبارہ دھرنا دیں گے منگل والے دن۔ پچھلے منگل کو جب دھرنا دیا گیا تو شہزاد اکبر نے لیڈ کیا تھا لندن، اور اگلے دن شہزاد اکبر کے اوپر حملہ کر دیا گیا ان کے گھر میں، لیکن شہزاد اکبر ہمت کے ساتھ کھڑے رہے۔ ابھی ان کو سیکورٹی پولیس نے پرووائڈ کی ہوئی ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ جو حملہ آور ہیں وہ پکڑے جائیں اور ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے خوف پھیلا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں پھیلا۔ شہزاد اکبر نے وہ پوسٹر اب جو ہے وہ شیئر کیا کہ جناب پہنچے دوبارہ سارے دھرنا دینے کے لیے، عمران خان صاحب کو کہہ دیں تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، اس کے لیے سب لوگ مل کر آواز اٹھائے۔ تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا نا، بار کٹائی سے، بندے گرفتار کرنے سے، جبری موسیقیوں سے کیا کبھی کوئی تحریک ہوتی ہے؟ بلوچستان میں جتنا ظلم اور جبر پاکستان کے جرنیلوں نے کیا، جیسے ان کے وسائل کو لوٹا، جیسے ان کے بچوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا، اس کے بعد بلوچستان میں آواز اٹھانے والا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچنا چاہیے، وہاں بجائے آواز اٹھانے والے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں مسلح تحریک شروع۔ یہ انہوں نے نیکی کی، انہوں نے بلوچستان کے ساتھ۔ اسی طرح اگر آپ چلے جائیں خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے کیے، مارٹر حملے کیے، بے شمار آپریشن کیے وہاں پہ، لیکن کیونکہ پبلک کی مرضی کے خلاف چیزیں کی، وہاں کے وسائل چوری کیے تو لوگ خلاف ہو گئے۔ تو اسی طرح سے دبانے سے، مار کٹائی سے تحریکیں نہیں دبتی ہوتی۔ سہیل آفریدی واپس پہنچے خیبر پختونخوا، انہوں نے جا کے اپنی کابینہ سے بات چیت کی، اور اپنی کابینہ کو انہوں نے بتایا کہ جو پنجاب حکومت کا رویہ تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا، وہ بہت تکلیف دہ تھا، ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی، میری کابینہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، 700 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا، بار بار گرفتاریاں ہوئی، میرے ساتھ جانے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو انہوں نے لائٹیں بند کر دی گئی، کھانا کھانے کے لیے جہاں جانا تھا وہاں پہ لائٹیں بند کر دی گئی، ہر طرف پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کی تھی۔ تو یہ ساری باتیں سہیل آفریدی نے نہ صرف اپنی کابینہ کے سامنے رکھی بلکہ مریم نواز کو خط بھی لکھا۔ یہ انتہائی جمہوری طریقہ کار ہے،
مریم نواز گو کے جعلی وزیر اعلیٰ ہیں فارم 47 کے اوپر، لیکن اس کے باوجود سہیل آفریدی نے ریکارڈ کی درستگی کے لیے مریم نواز کو خط لکھا تاکہ تمام چیزیں قابل کارروائی کے ذریعے سے ریکارڈ کے اوپر موجود رہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو دوسرے وزیر اعلیٰ نے جو سلوک کیا گیا اس کے صوبے میں اس کے حوالے سے خط لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ میرے دورے کے دوران جس انداز میں معاملات کو ڈیل کیا گیا وہ کوتاہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا، جو ہوا وہ انتظامی خامی نہ ہی حادثات بلکہ آئینی عہدہ اور بین الصوبائی عزت کو خراب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 4 کروڑ لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے لاہور کا دورہ کیا، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ کسی بھی طور پر ایک عوامی نمائندے کے شاہنشاہ نہیں تھے۔ مارکیٹیں اور عوامی مقامات کو بند کر کے لاہور کے شہریوں کو تکلیف دی گئی، موٹر ریسٹ ایریا تک بند رکھا گیا، سوشل میڈیا میں میرے خلاف مہم چلائی گئی، منشیات اسمگلنگ تک سے جوڑا گیا اور یہ پنجاب حکومت کی زیر نگرانی ہوا۔ ایسے رویے اور انداز سے میری شخصیت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی جسے کسی بھی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انتظامی طور پر ایسے حرفے استعمال کیے گئے جن کا مقصد تضحیک کرنا تھا۔ انہوں نے کہا ایسے طریقوں سے ریاستی یونٹس میں ہم آہنگی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں خط کے ذریعے اس انداز اور طور طریقوں پر بھرپور احتجاج کرتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ ان کا ازالہ کرتے ہوئے مستقبل میں ان سے اجتناب برتا جائے۔ خط کو مستقبل میں کسی بھی قسم کی آئینی، قانونی اور بین الصوبائی کارروائی کے لیے ریکارڈ پر رکھا جائے۔ یہ انہوں نے کہا جی اس کو خط کو آپ ریکارڈ کے اوپر رکھ لیں تاکہ آئندہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ یہ جو کچھ بھی آپ نے گند مارا پنجاب میں تو سہیل آفریدی نے وہ لکھ کر بتایا۔ ناظرین، مذاکرات کے حوالے سے اپوزیشن کی ایک حکمت عملی سامنے آئی ہے۔ اپوزیشن نے سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھایا کہ اگر حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے حکومت یہ شو کرے کہ ان کے پاس اختیار، یعنی حکومت کو اپنا اختیار ثابت کرنا پڑے کہ حکومت کے پاس اختیار ہے۔ ملاقات بھی عمران خان سے نہیں کروا پاتے، جو کہتے ہیں وہ کرنے کا تو ان کے جب بس میں نہیں ہے کچھ بھی کرنا تو پھر یہ مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا مینڈیٹ یہ کتنی بات کر سکتے ہیں اور کتنی بات پوری کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات اپوزیشن اٹھا رہی ہے۔ حکومت کے لیے اس سے مشکلات پڑے اور اس میں ایک اور جو سٹیٹمنٹ ہے وہ محمود اچکدے صاحب کے حوالے سے ہے کہ ساری پارٹیوں، اداروں، جرنیلوں، ججوں کو سب کو بٹھا دو، ہر کوئی اپنی ڈومین میں واپس چلا جائے اور وہاں سے آئین کے مطابق پاکستان آگے بڑھے۔ ہم پاکستان کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب سے نہ ڈرے، وہ بڑا وہ کسی سے انتقام نہیں لے گا۔ یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کہا، یہی بات جو ہے محمود اچکدے صاحب نے بھی کہی اور انہوں نے بڑا کلیئر موقف دیا اور پاکستان تحریک انصاف نے کیٹیگوریکلی کہا کہ مذاکرات کا ان کو اختیار دیا عمران خان صاحب، تو یہ مذاکرات کر محمود اچکدے صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کے بعد بینڈیٹ ہے، ان سے بات کریں جا کے مذاکرات کریں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف تو تیاری کرتی رہے گی احتجاج کی، جو عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ ہم نے چلانی، تو عمران خان صاحب کی پارٹی احتجاج کی تیاری کر رہی ہے۔ دوسری جانب آپ کے سامنے ہے کہ جو مذاکرات والے مذاکرات پہ بات کر رہے ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے حکومت کو پہلے اپنا اختیار ثابت کرنا پڑے گا۔ سندھ میں اسٹریٹ موومنٹ پر کام شروع ہو گیا، بہت سارے شہروں سے، بہت سارے علاقوں سے بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں جہاں پہ گلی محلوں کے اندر لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے، لوگوں تک معلومات پہنچائی جا رہی ہے، اگلی آنے والی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے انہیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر اب ایک بڑے پیمانے پر اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ایک ایکٹیویٹی کا آغاز ہوگا اور وہ ایکٹیویٹی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، اور یہی وہ ہفتہ ہے جس کے اندر میرے خیال میں اناؤنسمنٹ ہو جائے گی اور اناؤنسمنٹ کے بعد عملی طور پہ کام شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت تیزی سے اسٹریٹ موومنٹ آگے کی طرف بڑھے گی پنجاب کے اندر، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اور بلوچستان آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بڑی تگڑی ہے، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ بلوچستان میں بڑے کمیٹڈ ہیں، اور جب وہاں پہ یہ موومنٹ جائے گی تو وہاں بڑی تیزی سے پیغام پہنچتا ہے اور بلوچستان بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ پھر آزاد کشمیر میں آگے الیکشن آ رہا ہے اور گلگت بلتستان میں، تو یہاں پہ بڑے پیمانے پر ایکٹیویٹیز کی امید کی جا رہی ہے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے۔ ناظرین